نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو. جو مسلمان جھوٹا ہو وہ مسلمان کبھی دین کی دعوت نہیں دے سکتا. جو مسلمان جھوٹا ہو وہ مسلمان اپنی شکل و صورت سے، اپنے اخلاق سے کبھی کسی غیر مسلم کو اسلام کا پیغام نہیں دے سکتا. جھوٹا مسلمان کبھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواہ الامام مسلم فی صحیح. محترم حاضرین، انسانی دنیا میں اس کے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، دونوں حالات میں دونوں جگہ پر انسان کو سچی زبان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. سچائی جہاں انسان کی آخرت کو کامیاب بناتی ہے، وہیں یہ سچائی انسان کی دنیا بھی کامیاب کر دیتی ہے. اس کے برعکس جھوٹ کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتے ہیں. دینی معاملہ ہو تو اس میں بھی انسان کو سچ بولنے کی ضرورت ہے. دنیاوی معاملہ ہو تو اس میں بھی انسان کو سچ بولنے کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں میدان، چاہے وہ دین کا میدان ہو یا دنیا کا میدان ہو، ان دونوں میں جھوٹ کی کثرت کی وجہ سے آج خاص طور پر ہمارا پورا ملک ہندوستان تباہ ہو رہا ہے. اور پھر ان کے درمیان میں وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھی جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا دین، ان کی دنیا، ان کی جھوٹ کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں. ہمارے اس ملک میں جھوٹ کا کاروبار اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ایک محلے سے لے کر شہر تک، پھر اس سے اوپر دلی تک کوئی بھی شعبہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں جھوٹ کی کثرت نہ ہو. چاہے وہ لیڈر ہو، رہنما ہو، رہبر ہو، وہ کثرت سے صبح و شام جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر جھوٹ کا ایک ایسا نعرہ لگایا گیا تھا جسے ہر ہندوستانی جانتا ہے
کہ چند سالوں پہلے ملک کے ایک بڑے ذمہ دار انسان نے، ایک ذمہ دار شخصیت نے، جو ملک کا ایک بڑا رہنما اور رہبر بننے والا تھا، اس نے پورے ہندوستانیوں کو جھوٹ بول کر اس طرح سے برباد کر دیا، اور ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہمیں ووٹ دو، ہر ایک ہندوستانی کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے آ جائیں گے۔ بولنے کے لیے تو ایک مذاق تھا، لیکن جس وقت بولا جا رہا تھا 120 کروڑ ہندوستانیوں کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا، ان کے دل جیتے جا رہے تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ 120 کروڑ ہندوستانی ہمارے جھوٹ کے چنگل میں پھنس جائیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں ساری زندگی تباہ کر کے رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب ایک عام آدمی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، جب اپنے بڑوں کو ایسے فاش جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے تھوڑا تکلیف ہوتی ہے۔ اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس جگہ پہنچنے والے جو ملک کا سب سے محترم عہدہ ہے، اس جگہ پر بیٹھنے والے، اس جگہ براجمان رہنے والے، جن کے ہاتھوں میں پورے ملک کی باغ ڈور ہے، جن کے ہاتھوں میں ملک کا مستقبل ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنی قوم کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولتی ہیں، وہ انسان اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے جو ہر ہندوستانی کو پتہ ہے، تو پھر ایک انسان یہ سوچ سکتا ہوگا پھر ملک کے ایسے اہم راز کی جگہوں پر جہاں ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیا وہاں یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا ہوگا؟ ملک کو لوٹنے کے لیے، ملک کو برباد کرنے کے لیے، ملک کی قوم کو برباد کرنے کے لیے، سرحدوں کو برباد کرنے کے لیے، ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے، ملک کی سیاست کو کمزور کرنے کے لیے، ملک کی تجارت کو کمزور کرنے کے لیے، ملک کے افراد کی چھوی، ان کی شکل و صورت باہر کے ملک میں بگاڑ کر رکھنے کے لیے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی یہ پورے ہندوستانیوں کو دھوکہ دے کر جھوٹ بولتے ہوں گے؟ یہ جھوٹ پورے محلے محلے گلی گلی میں اس کا پرچار ہوا، لیکن تمام لوگوں نے اس جھوٹ کو قبول کر لیا، سب خاموش رہ گئے۔ یہ ایک مثال تھی جو تقریباً سب جانتے ہیں، ہم نے اس کا ذکر کر دیا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے اور کس کس طرح کے لوگ بولتے ہیں۔ جب اس مرتبے کے، اس مقام کے لوگ جب ملک میں جھوٹ بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایک آدمی کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، پورے 120 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے، تو اندازہ لگائیے ملک میں جھوٹ بولنے والے، جھوٹ کو برداشت کرنے والے، جھوٹ کو قبول کرنے والوں کی کتنی کثرت ہوگی۔ کیا عالم ہوگا اس ملک کا جہاں جھوٹ کی اتنی کثرت ہے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے جھوٹا کاروبار شروع کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پیسہ بٹورا اور پھر یہاں سے غائب ہو گئے۔ جس جھوٹ کی وجہ سے، اس جھوٹی تجارت کی وجہ سے کئی انسانوں نے خودکشیاں کر لی، کئی انسان موت کے منہ میں چلے گئے، کئی انسانوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، کئی مسلمان تباہ ہو گئے۔ جھوٹا کاروبار یہ انسانوں کی بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ان کی چین اور سکون کو چھین لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص طور پر تاکید فرمائی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولو، جھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اس لیے کہ جھوٹ
انسانوں کے درمیان کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، ان کے درمیان کی محبتوں کا خاتمہ کرتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان کے احترام کو ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ انسان کو چور اور ڈاکو دکھائی دیتا ہے۔ ہر انسان اس جھوٹے بازار میں ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو سمجھنے لگتا ہے، کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، اور جگہ جگہ ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بھائیو اپنا سامان خود محفوظ کرو۔ یہاں آپ کے سامان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ آپ کے اطراف میں آپ کے اپنے ملک کے بھائی لوگ ہیں، آپ کے مذہب کے لوگ ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، اپنے محلے اپنے گلیوں کے لوگ ہیں، یہ مل کر کب آپ کا سامان اچک لیں کسی کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ ہر ہندوستانی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسروں سے بچو، دوسرے چور ہیں۔ انسانوں کے درمیان کا جو اعتماد کا یہ خاتمہ ہے، یہ جھوٹ کی کثرت کی وجہ سے ہے، اور یہ جھوٹ ہمارے دین کو بھی خراب کر رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام ایک سچا، صاف و شفاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے۔ اس دین کے اندر جہاں مسلمانوں نے جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات داخل کرنا شروع کر دیا، آج کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیجئے، وہ عبادت کرتا ہوا اپنے آپ پر خود شک کرتا ہے کہ میری نماز پتہ نہیں نبی کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، میری قربانی مجھے نہیں معلوم یہ نبی کا طریقہ تھا یا نہیں طریقہ، میں جس راستے پر جا رہا ہوں، میں جو طریقہ اپنایا ہوا ہوں، میں جو مذہب پر چل رہا ہوں، نہیں معلوم۔ وہ الگ بتاتے ہیں، یہ الگ بتاتے ہیں، وہاں الگ ہے، یہاں الگ ہے، وہاں الگ ہے۔ اتنا زیادہ کچرا ہو چکا ہے دین کا، اتنا زیادہ گندا راستہ بنا دیا ہے لوگوں نے، آج مسلمان خود طے کرنے میں پریشان ہے کہ صحیح دین کیا ہے۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ان کے افراد میں وہ افراد جن پر بھروسہ کیا جاتا تھا، جیسے میں نے شروع میں مثال دیا، جو بھروسے کے لوگ تھے، جو بڑے تھے، جو رہنما رہبر تھے، یہ لوگ جب جھوٹ بولتے ہیں تو بڑی تباہی آتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں بھی بہت سے لوگوں نے ایسے کام کیے، صبح و شام ان کے گھروں سے نئے نئے قصے، نئے نئے واقعات نکلتے رہتے ہیں۔ ایسی کمپنیاں ان لوگوں نے کھول رکھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کمپنیوں کے واقعات صبح شام پیش کرتے ہیں۔ نبی کی زندگی کے واقعات ختم ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کو پڑھنا، اسے سمجھنا یہ دور ہو گیا۔ بزرگوں کے قصے، فنا کے واقعات، فنا کی باتیں، فنا کے باتیں، پورے مسلمان اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نبی کو بزرگ مانا ہی نہیں ہے۔ بزرگ وہ کسی اور کو کہتے ہیں، کسی اور بزرگ کا احترام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی اور صحابہ کو بزرگ نہیں کہتے کہ ان کی باتوں کو ماننا ہے، کہتے ہیں بزرگوں کو ماننا ہے۔ ہمارا دین بزرگوں کو ماننا ہوا، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ کون سے بزرگ ہیں؟ وہ فنا ولی، وہ فنا پیر، وہ فنا مرشد۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ سب سے بڑے بزرگ وہی ہیں، اس بزرگ کے واقعات ہمیں بتانے ہیں، جیسا انہوں نے بتایا ہے ویسے، کیونکہ قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔
لیکن جب مسلمانوں نے دینی معاملات میں، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ کے معاملات میں، حج کے معاملات میں، عیدین کے معاملات میں، ذکر و اذکار کے معاملات میں، اذان میں، درود و سلام میں، کوئی ایسا عبادت کا شعبہ باقی نہیں چھوڑا جہاں مسلمانوں نے جھوٹ داخل نہ کیا ہو۔ ہر جگہ جھوٹ بولا ہے۔ جو من گھڑت اور موضوع احادیث کی جو کتابیں آپ کو بازار میں نظر آئے گی، سینکڑوں حدیثیں جھوٹی اور من گھڑت آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں، اور باقاعدہ مسلمان اپنی پرنٹنگ پریس سے اس کو شائع کرتا ہے۔ مسلمان سالانہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس کو خریدتا ہے اور اپنی پوری قوم کو اس جھوٹے کاروبار میں مبتلا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے توحید کا مطلب اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو یہ پیروں کی بھی عبادت کرتے تھے، یہ قبر والوں کو بھی سجدہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ غلط تھے۔ اتنا جھوٹ کہ مسلمان یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے، عبادت کس کی کرنی چاہیے۔ جھوٹ کی کثرت کی وجہ سے مسلمان اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ جھوٹ کی کثرت کی وجہ سے مسلمان اپنے نبی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل ماننے سے انکار کرنے لگ گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ دنیا بھی برباد، دین بھی برباد۔ نہ اس ملک میں مسلمانوں کی دنیا اچھی ہے، نہ اس ملک کے مسلمانوں کا دین اچھا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جھوٹ کا کاروبار بہت پھیلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، لوگو سچ بولو، ہر حالت میں سچائی کا دامن پکڑو، کسی بھی جگہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑو، سچ کا راستہ نہ چھوڑو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے اس سچ بولنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی راستہ دکھا دیتا ہے۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، خیر کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکیاں انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ ہر حالت میں سچ بولوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے زندگی میں ہمیشہ سنا ہے ایک شخص کا نام جس کے نام کے آخر میں صدیق آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، جھوٹی زبان کا استعمال کرنے سے پرہیز کرو۔ زبان کا جھوٹ، عمل کا جھوٹ، عقیدے کا جھوٹ، اخلاق کا جھوٹ، ایسا نہ ہو کہ آپ بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ زبان سے صرف جھوٹ بولیں، صرف یہی جھوٹ نہیں ہے، آپ کا عمل سچائی کے خلاف ہو وہ بھی جھوٹ ہے، آپ کا عمل سچائی کے خلاف ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی نے فرمایا جھوٹ سے پرہیز کرو، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کے دلدل میں پھنساتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان کئی طرح کے گناہ کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان دھوکہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان چوریاں بھی کرتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان حرام مال کھاتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان لوگوں کے دلوں سے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان معاشرے میں فتنے فساد کا ذریعہ بنتا ہے، جھوٹ بولنے سے انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور قتل خوریزی تک ہونے لگتی ہے۔ جھوٹ کئی برائیوں کو جنم دینے والی مرغی ہے، ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے کئی برائیاں جنم لیتی ہے۔ جھوٹ سے انسان کو پرہیز کرنا ہے، اور آج ہم جھوٹ کی وجہ سے تباہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ
وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ہر معاملے میں بہانہ بنانے کے لیے، سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے، اس کو گھمانے کے لیے جھوٹ بولنے کے طریقے سیکھتا ہے، جھوٹ بولنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اس کو ایسے کہوں گا تو ایسا ہوگا، اس کو ایسے کہوں گا تو یہ ہوگا، اس کو ایسے کہوں گا تو یہ فائدہ ہوگا، جھوٹ بولنے کے لیے راستے تلاش کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نام کذاب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو۔ جو مسلمان جھوٹا ہو وہ مسلمان کبھی دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جو مسلمان جھوٹا ہو وہ مسلمان اپنی شکل و صورت سے، اپنے اخلاق سے کبھی کسی غیر مسلم کو اسلام کا پیغام نہیں دے سکتا۔ جھوٹا مسلمان کبھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جب آپ پہلی مرتبہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے مکے والوں کو جمع کیا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، لوگوں نے جیسے یہ اعلان سنا سب کے سب جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے، محمد نے اعلان کیا ہے، کون سی بات کہنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں اگر میں آپ سے یہ کہوں، یہ صفا پہاڑی جہاں میں کھڑا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ کوئی انسان صفا پہاڑی کے پیچھے سے مکے والوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ مکہ کی تاریخ ایسی ہے کہ جو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا وہ تباہ ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، کسی بھی قوم نے مکے والوں پر حملہ نہیں کیا ہے۔ مکہ کے لوگ مشرک تھے، مکہ کے لوگ کافر تھے، مکہ کے لوگ بت پرست بھی تھے، مکہ میں کئی طرح کی برائیاں ہوتی تھی، لیکن کوئی بھی قوم مکہ میں فتح کے ساتھ داخل نہیں ہو سکی، کوئی بھی قوم مکہ کے اندر جنگ کے نام سے داخل نہیں ہو سکی کسی بھی دور میں۔ نبی نے فرمایا، میں یہ کہوں کہ یہ صفا پہاڑی کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، مان لو گے؟ ناممکن بات۔ صحابہ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ ما جربناک الا صدقا، ما جربناک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ناممکن ہے، جس طرح سے یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کرے، ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ کبھی جھوٹ بولیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ جھوٹ بولیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے سچا مانتے ہیں، تب آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کر دی، تب آپ نے انہیں آخرت کے بارے میں بتایا، تب آپ نے انہیں عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین مانا کرتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس دور کی بات ہے جب وہ روم کے بادشاہ ہرقل کے سامنے پہنچے ہیں اور ہرقل نے ان سے کہا کہ میں تم سے تمہارے شہر کے نبی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ انہوں نے کہا، پوچھئے کیا بات ہے؟ پوچھنے لگے اس کا نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ اچھے خاندان والا ہے۔ کہا کیا اس کے زندگی، اس کے باپ دادا کے دور میں کہیں کوئی بادشاہ رہ چکا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں رہا ہے۔ کہا کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ ہرقل کے کافر بادشاہ نے، نصرانی بادشاہ نے، ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے، مسلمانوں کے اس وقت دشمن تھے، مشرک تھے، دو کافر آپس میں کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سوال جواب میں کہہ رہے ہیں۔ ہرقل کہتا ہے کیا تم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟
ابو سفیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو ان کے علاقے کو ختم کرنے کے لیے کئی مرتبہ مدینہ جا چکے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنی سچی زبان استعمال کی اور کہا کہ نہیں، محمد کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ کہا وہ کیا حکم دیتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، مکہ میں وہ ہم سے کہتا ہے نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، وہ ہم سے کہتا ہے سچ بولو، وہ ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، خود بھی سچا ہے، کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، ہم نے زندگی میں کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھا نہیں ہے، اور وہ ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہرقل کے بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ محمد میرے اس تخت کا مالک ہو جائے گا۔ روم کا بہت بڑا بادشاہ، دنیا کے ایک بڑی بادشاہت کا مالک، بڑی سلطنت کا مالک، نبی کی سچائی کے بارے میں سننے کے بعد وہ کہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میرے قدموں کے نیچے جو ملک ہے، جو میرے ماتحت ہیں، اس کا وہ مالک ہو جائے گا۔ اور ایک زمانہ ایسے آیا کہ ملک روم پورا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم نبی مانتے ہیں، جس کو ہم پیغمبر سمجھتے ہیں، جن کے ہم درود پڑھتے ہیں، جن کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نے ہمیں سچ بولنے کی تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ سے منع کیا ہے۔ لیکن مسلمان کثرت سے جھوٹ بولتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایک جھوٹ جو مسلمانوں کے درمیان کثرت سے عام ہو چکا ہے، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ سامان کے خریدنے بیچنے کا معاملہ ہو یا آپسی تعلقات کا معاملہ ہو، رشتوں کے معاملات ہو، وعدے کی باتیں ہو، کوئی باتیں ہو، جگہ جگہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا تھا، دو عورتوں کا واقعہ، جس میں سے ایک عورت جھوٹ بول رہی تھی اور ایک عورت سچ بول رہی تھی۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں دو عورتیں آپس میں سہیلیاں تھیں، ان دونوں کے پاس ایک ایک بیٹا تھا اور دونوں کی شکلیں ملتی جلتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ دونوں کسی جگہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے ان میں سے ایک کے بچے کو پکڑ لیا۔ اب ایک بچہ باقی رہ گیا، مائیں دو تھی، دو عورتیں، ایک کا بچہ غائب ہو گیا، بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اب یہ دونوں عورتیں اس بچے کے بارے میں، جس کا بچہ بھیڑیے نے لے لیا تھا، اس نے اس عورت سے کہا یہ بچہ میرا ہے، جو لے کر گیا وہ تمہارا تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہے، میری گود میں ہے، تمہارا تمہارے پاس تھا، میرا میرے پاس ہے، وہ بھیڑیا تمہارے پاس سے لے گیا۔ کہا نہیں، وہ تمہارا تھا، یہ میرا ہے۔ دونوں آپس میں اختلاف کرنے لگے اور پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ داؤد علیہ السلام نے جب ان کا مسئلہ سنا تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ ان دونوں خاتون میں جو بڑی عمر کی ہے اس کا ہے، لیکن جو چھوٹی عمر کی خاتون تھی اس کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہوا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا بچہ کس کا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا ہے۔ اس سے پوچھتی بچہ کس کا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا ہے۔ کہا اب فیصلہ کیسے ہونا چاہیے؟ کہا اعطونی بالسکینہ حتی اشقہ بینکما، میرے پاس ایک چاقو لے کر آؤ، ایک چھری لے کر آؤ،
میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک ٹکڑا تمہیں دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تمہیں دیتا ہوں۔ فیصلہ کرنا یہاں مشکل ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بچہ کس کا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، فیصلہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ بچے کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ تمہیں دے دیا جائے، دوسرا حصہ تمہیں دے دیا جائے۔ تو وہ چھوٹی عمر کی جو خاتون تھی اس نے کہا لا رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کرو آپ۔ ہذا لی اختہا، یہ بچہ یہ اس کی بہن کا ہے، میرا نہیں ہے۔ چھوٹی عورت نے کہا، کم عمر والی نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ اس کا ہے، اسے دے دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ یہ بچہ یہ چھوٹی عورت کا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے؟ اس نے تو اعتراف کر لیا تھا کہ اس خاتون کا بچہ ہے۔ اس نے کہا اس لیے کہ وہ حقیقی ماں تھی، اس لیے کہ وہ حقیقی ماں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ کٹ جائے، اسے یہ منظور تھا کہ بچہ کسی اور جگہ رہ جائے، زندہ تو ہوگا، زندہ تو رہے گا، لیکن میں اپنے بچے کو مرنے نہیں دوں گی۔ اس ماں کے دل نے وہ آواز دی اور سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ چھوٹی عمر کی عورت کا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارے درمیان میں جھوٹ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا مشکل ہو گیا۔ کئی مرتبہ کئی تجارتوں کے میدان میں ہم جاتے ہیں، آدمی کی شکل و صورت، آدمی کا لباس، آدمی کے کپڑے، آدمی کی داڑھی، آدمی کی ٹوپی، آدمی کی نمازیں، آدمی کی نمازوں کے گٹے، آدمی کا خاندان، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی پھر آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے نہیں، ہمارے بھائیوں میں کوئی بھی سچا نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں۔ جب جھوٹ اتنا زیادہ پھیلتا ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ جھوٹ بولنے لگ جائیں، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، تب معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی رہتی ہیں، معاشرہ تباہ ہونے لگتا ہے، کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کا کاروبار کرنے والوں کے بارے میں کہا، آپ بیچ رہے ہو تو آپ کو سچا ہونا چاہیے، آپ خرید رہے ہو تو آپ کو بھی سچا ہونا چاہیے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ تاجر کو سچا ہونا ہے، خریدار کو سچا ہونا نہیں ہے، اصل تاجر کو سچا ہونا چاہیے، بلکہ یہاں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو سچا ہونا ضروری ہے۔ ہم دکانداروں سے کہتے ہیں، تاجروں سے کہتے ہیں سچ بولو، سچائی کا کاروبار کرو، اور خریدنے والے دنیا کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ جا کر دکانوں پہ جھوٹ بول کر دکانداروں کو چونا لگا کر آتے ہیں، زمین کے مالکین کو دھوکہ دیتے ہیں، کپڑے والوں کو دھوکہ دے کر آ جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے گھماتے ہیں اس آدمی کو کہ بیچنے والا آدمی نقصان کے ساتھ اپنا سامان بیچ کر آ جاتا ہے۔ اور یہ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا بھی ہے، بعض مرتبہ ہم دیکھ کر کہتے ہیں بیچارہ کتنا معصوم ہے، کئی لاکھ کا سامان چند ہزار میں بیچ دیا۔ ہوا کیا؟ وہ ہوشیار خریدار لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایسا جھوٹ بولا کہ اس آدمی کو بیوقوف بنا کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ خریدنے والے اور بیچنے والے یہ دونوں بھی جب تک سچ بولتے رہیں گے اور اپنے دونوں کے معاملات کو واضح کر کے بتائیں گے، بورک لہما فی بیعہما، ان کے خریدنے میں اور ان کے بیچنے میں اللہ برکت نازل کر دے گا۔ ہم جو خریدیں گے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر الگ قسم کا بتا کر خرید لیں۔ ایک لطیفہ ہے جو یہ جگہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں بولنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص بچپن میں چھوٹی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے
ایک شخص بکریاں لے کر جاتا ہے، بکری لے کر جا رہا تھا، راستے میں 3 چور مل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے اس کی بکری ہڑپ لیں۔ تینوں الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ جیسے پہلے شخص کے پاس سے یہ بکری والا گزرتا ہے تو آدمی کہتا ہے میاں صاحب یہ کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ دیکھتا ہے میں تو بکری خرید کر لایا ہوں بازار سے، یہ تو کتا کہہ رہا ہے۔ کہا یہ بکری ہے کتا نہیں، کہا یہ کتا ہے۔ کسی طرح سے اس کے پاس سے نکلتا ہے، آگے پہنچتا ہے۔ وہ دوسرا انتظار میں تھا، جب وہاں پہنچتا ہے کہتا ہے میاں صاحب یہ کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ آدمی پریشان کہ یہ تو میں نے بکری خریدی تھی، بازار میں بکری خریدنے کے لیے گیا تھا، یہ کتا کہہ رہے ہیں لوگ، کہ ایسا تو نہیں کہ مجھے دھوکہ ہو گیا ہے۔ بہرحال وہاں سے بھی جان چھڑاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد تیسرا پھر کہتا ہے میاں صاحب یہ کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ اب اسے یقین آ جاتا ہے، یہ کہنے لگتا ہے واقعی یہ کتا ہے، مجھے ہی دھوکہ ہو گیا ہے، دھوکہ مجھے ہوا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ بکری خریدنے کے لیے گیا ہوں، میں بازار میں گیا، پیسے دیا، بکری لایا، لیکن یہ حقیقت میں کتا نکلا، مجھے ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اور یہ تیسرے آدمی کے پاس جب اس کی زبان سے وہ سنتا ہے کہ کتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ بکری کتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے جو مثال دی ہے یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے یا ایسے ہی لطیفہ ہے، لیکن یہ آج کے دور کی حقیقت ہے۔ یہ آج کے دور کی حقیقت ہے کہ کاروبار کرنے والے لوگوں کا سامان خریدنے والے آدمی کے پاس جب سامان خریدتے ہیں تو ان کی بکریوں کو کتا بنا بنا کر خریدتے ہیں، اتنا دھوکہ دیتے ہیں، ایسے گھماتے ہیں، ایسے اس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور آدمی سستے میں اپنا سامان بیچ دیتا ہے، بعد میں ساری زندگی یہ افسوس کرتا ہے، اور وہ مزے لے کے کسی جگہ بیٹھ کے ٹھاٹائیں اور ہنسنے کھیلتے لگتے ہیں کہ ہم نے فلاں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیا، اپنی زندگی بن گئی، میرے بیوی بچے اب مستقبل ان کا سب کا مستقبل بن گیا۔ کسی کے مستقبل کو خراب کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی تباہ کرے گا، ان کی اولاد کے مستقبل کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ جھوٹ اس طرح سے مسلمان استعمال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے پہلی نشانی بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ بار بار جھوٹ بولنا یہ ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کو تباہ کر رہا ہے، اور خاص طور پر اس جھوٹ کے بازار میں اگر بڑے لوگ شامل ہو جائیں، ہمارے لیڈران جھوٹ بولنے لگ جائیں، ہمارے رہنما رہبر جھوٹ بولنے لگ جائیں، ہمارے علماء جھوٹ بولنے لگ جائیں، ہمارے دعات اگر جھوٹ بولنے لگ جائیں، یہ دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں، تو ہمارا رہا کیا؟ لیڈروں نے جھوٹ بول کر دنیا برباد کر دی، علماء اور دعات نے دین کے بارے میں جھوٹ بول کر ہمارا دین غارت کر دیا۔ مسلمان صرف انسان کا ایک جسم رہ گیا، مسلمان نہیں رہا، صرف نام کا مسلمان رہ گیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں جس راستے پر بھی ہم ہوں، اللہ ہمیں اس جگہ پر سچے دوستوں سے ہمارا آمنا سامنا کروائے، جھوٹے لوگوں سے ہمیں دور رکھے، جھوٹے لوگوں کے کاروبار سے، ان کی تجارتوں سے، ان کے رشتوں سے، ان کے تعلقات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔